یہی وہ دور تھا کہ جب یورپی اقوام کو امریکہ، آسٹریلیا اور اس وقت کی سونے کی چڑیا بھارت کی منڈیوں تک بحری راستوں کے ذریعے وسائل ملنا شروع ہوئے۔ اس سے یورپ میں تاجر طبقے نے بھی تیزی سے طاقت اور اہمیت حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس سے پہلے یورپ میں طاقت کے دو ہی بڑے ستون تھے، ایک جاگیردار جن کی مدد سے بادشاہ حکومت کرتا تھا اور دوسرا چرچ۔ مگر اب اس تیزی سے ابھرتے ہوئے تاجر طبقے نے یورپ کی سیاست اور معیشت میں تیزی سے طاقت پکڑنا شروع کر دی۔ اس طبقے نے ملوکیت اور جاگیرداری نظام سے اپنے لیے حقوق اور آزادیاں مانگنا شروع کر دیں۔ یہی تھا وہ پس منظر جس نے تیزی سے ایسے حالات کو جنم دیا کہ جس سے فرانس میں انقلاب کے لیے فضا سازگار ہوئی۔ 1770 کی دہائی میں فرانس میں لوئس 14 کی حکمرانی تھی، جو اپنی حکمرانی کے لیے چرچ اور اشرافیہ پر انحصار کرتا تھا۔ یہ طبقات ہر طرح کے فرائض سے مبرا تھے اور ان کو تمام حقوق حاصل تھے، جبکہ پیداواری طبقہ جن میں تاجر و کسان، مزدور اور چھوٹے دکاندار شامل تھے، ان پر شاہی نظام کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ٹیکسوں کی بھرمار تھی۔ دولت میں شدید عدم مساوات کے علاوہ زراعت میں پسماندگی اور جہالت عام تھی۔ دیہی آبادی کی اکثریت بھوک کا شکار تھی۔ شاہی حکومت دانشوروں اور مفکرین سے خاص عداوت کی بنا پر ان کے خلاف مقدمات بنا کر ان کو جیلوں میں رکھتی تھی۔ انقلاب کے بالواسطہ وجہ شدید معاشی گراوٹ بنی۔ پیرس کی عوام نے 14 جولائی 1784 کو پیرس کی گلیوں میں شدید احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کے حامی سپاہیوں نے طاقت سے اس احتجاج کو کچلنا چاہا، مگر اس کے جواب میں عوام کی جانب سے بھی پرتشدد واقعات کا آغاز ہو گیا۔ کئی اعلیٰ افسران کو گلیوں میں لا کر ہلاک کر دیا گیا۔ اسی اثنا میں دیہاتیوں میں کسانوں نے جاگیرداروں کی املاک پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس قبضے کو گراندے پیور اور انگریزی میں گریٹ فیئر کہتے ہیں۔ کئی شہزادے اور جاگیردار عوام کے گھیراؤ میں ہلاک کیے جانے لگے اور چند جاگیردار فرانس سے بھاگنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ 1790 میں اپنے تخت سے محروم ہو جانے کے خوف کے پیش نظر لوئس نے اسمبلی کو اختیارات دینے کا فیصلہ کیا۔ چرچ کے اختیارات میں کمی کی گئی اور ٹیکسوں میں بھی کمی کی گئی، مگر پیرس اور دیہی فرانس کی عوام اب ستم ظریف نظام کے مکمل خاتمے کے علاوہ اور کسی سمجھوتے پر تیار نہیں تھے۔ 20 جون 1792 کو شدید عوامی دباؤ پر اسمبلی نے بادشاہت کو معطل کر دیا اور ملک میں عام انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا۔ 1779 سے 1792 تک 18,000 سے زائد افراد ہلاک اور لاکھوں زخمی اور معذور ہوئے۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی اکثریت جاگیرداروں، اشرافیہ اور شاہی خاندان کے افراد کی تھی۔ 21 ستمبر 1792 کو عوام کی چنی ہوئی اسمبلی نے بادشاہت کو فوری ختم کر دیا۔ فرانس کو ایک جمہوریہ بنانے کا اعلان ہوا، تاہم فرانس ایک جمہوری ریاست کی بجائے ایک آمریت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ہزاروں افراد کو شاہی نظام کا حامی ہونے کی پاداش میں سزائے موت دی گئی، لاکھوں افراد گرفتار کیے گئے۔ اس حکومت نے نیا آئین تشکیل دے کر 2 ایوانی مقننہ بنائی اور حکومت کے لیے کریک اتھارٹی تشکیل دی۔ تاہم اس حکومت کو 19ویں صدی کے آغاز پر فرانسیسی فوجی آفیسر نیپولین بوناپارٹ نے ختم کر کے اپنی شخصی حکومت کا آغاز کیا۔ لینن کے مطابق انقلاب فرانسی تھا جس نے 20ویں صدی میں آنے والے انقلابات کو ممکن بنایا، کیونکہ اس انقلاب نے دنیا بھر کے انقلابیوں کو ایک نئی راہ دکھلائی۔ فرانس کے انقلاب کے بعد روس میں انقلاب آیا۔ روسی انقلاب ایک ہی دفعہ وقوع پذیر نہیں ہوا بلکہ مختلف مراحل سے گزرا۔ اس کا آغاز 1917 میں ہوا جب زار شاہی کا خاتمہ ہوا اور سوویت یونین کا وجود عمل میں آیا۔ فروری 1917 میں زار شاہی کو ایک پروویژنل گورنمنٹ یا عارضی حکومت میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس حکومت کی باغدور ڈوما کے ارکان نے سنبھالی۔ فوج اس معاملے کو کنٹرول نہ کر سکی اور آخرکار آخری زار بادشاہ نکولس دوئم تمام اختیارات ڈوما اراکین کے حوالے کر کے چلاوطن ہو گیا۔ اس کو فروری انقلاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انقلاب کے دوسرے حصے میں جسے اکتوبر انقلاب کے نام سے جانا جاتا ہے، اس پروویژنل گورنمنٹ نے اکتوبر میں حکومت کا اختیار بولشوک حکومت کے حوالے کر دیا۔ واضح رہے کہ یہ انقلاب پہلی جنگ عظیم کے بعد عمل میں آیا جب پروویژنل گورنمنٹ نے جنگ میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا، جبکہ بولشوک چاہتے تھے کہ جنگ ختم کر دی جائے۔ اس مقصد کے لیے بولشوک کی اکثریت نے ایک عسکری تنظیم ریڈ کارس تشکیل دی جو بعد میں ریڈ آرمی کے نام سے جانی گئی۔ اس فوج کو بولشوک اکثریت نے بہت سا کنٹرول بھی دے دیا۔
بولشوک پارٹی کی سربراہی ولادیمیر لینن کر رہے تھے۔ آخرکار بولشوک پارٹی نے حکومت کا کنٹرول سنبھال لیا اور مختلف وزارتیں آپس میں بانٹ لیں۔ بولشوک حکومت نے جنگ بندی کے اپنے اصولی موقف کی تکمیل کے لیے مارچ 1918 میں جرمنی کے ساتھ امن معاہدہ کر لیا۔ اس کے بعد بولشوک کے ریڈ گارڈز اور زار شاہی کی پروویژنل گورنمنٹ کے حمایتیوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی جو کئی سال تک جاری رہی، مگر فتح بولشوک کی ہوئی اور روس ترقی کی منازل طے کرتا ہوا سپر پاور بن گیا۔ I think all revolutions involve the mobilization of the masses, of millions of people who can no longer tolerate, can no longer survive economic crises or wars or whatever. And that was certainly the case in 1917 in Russia. But I think what was important was that in February, the masses brought to power a range of politicians who promised to change things, but were unable to change things. That was why there was a second revolution led by the Bolsheviks, which had a clear understanding of how to change Russian society so that the economy functioned in the interest of the majority instead of a small minority. And I think that was the appeal of the Russian Revolution. It's why the Bolsheviks were successful, because they immediately gave the land to the people who worked on the land, took it away from the aristocrats and the churches, and they took control of the industrial economy and made it state property which could be planned and developed. I think, to put it very briefly, that is why the revolution was successful, and also why it became a model to millions of people around the world. فرینچ ریولوشن بری طرح فیل ہوئی، اس کے بعد فریٹرنیٹی، لبرٹی اور ایکوالٹی کا جو نعرہ انہوں نے لگایا تھا وہ اس قدر ظالم نکلے کہ بذات خود پھر نیپولین بوناپارٹ کو دوبارہ آنا پڑا شہنشاہ بن کے۔ اور اسی طرح بولشوک ریولوشن جو انہوں نے برپا کی، زار کے پورے خاندان کو قتل کیا، جو تباہی اور بربادی سوویت رشیا میں انہوں نے اس وقت کے رشیا میں اسی طرح کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ سسٹمز کے جو نظام انہوں نے 20ویں صدی کے شروع میں بنوائے، ان کا مقصد ہی یہی تھا۔ دونوں کے پیچھے اگر آپ دیکھیں، کہنے کو کیپٹلسٹ اور کمیونسٹ ہیں، ان سب کی بنیاد مالیاتی نظام پر ہے، ان سب کی بنیاد پیپر کرنسی پہ ہے، ان سب کے پیچھے یہودی بینکرز تھے۔ یہ دیکھنے میں لگتے ہیں مختلف نظام، حقیقت میں ان کی باغ ڈور ایک ہی طرح کے گروہ کے ہاتھ میں ہے، جن کو آج دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، جو یونائٹڈ نیشنز کو کنٹرول کر رہے ہیں، جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں، جو ورلڈ بینک کو کنٹرول کرتے ہیں، جو فیڈرل ریزرو کو کنٹرول کرتے ہیں، اور جو بینک آف انگلینڈ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ ایک ہی گروہ، ایک ہی ٹولہ ہے جس کو قرآن جنہیں کہتا ہے یتخبط الشیطان من المس۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو شیطان نے چھو کے باولا کیا ہوا ہے۔ دیز پیپل جو انٹرنیشنل بینکرز ہیں، زائنسٹ ہیں، جو دنیا کی گلوبل منی سپلائی اور فائنینشیل سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں اور حکومتوں کے تختے الٹتے ہیں، جس کو یہ انقلاب کا نام دیتے ہیں۔